أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نكروا لها عرشها. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اس کے تخت کو انجانا کر دو. ننظر اتہتدی، ہم دیکھیں گے کیا وہ راہ پاتی ہے. ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے ماتحت جنات سے اور انسانوں سے کہا کہ ملکہ سبا کے عرش کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں، اس کی حیات میں تبدیلی کر دیں، اس کی پہچان بدل دیں. کچھ اس کے ہیرے جواہرات ادھر سے ادھر کر دیں اور اس کا رنگ و روغن بدل دیں، اور کچھ اس کے اوپر نیچے سے بھی اس کو تھوڑا سا پہلے سے مختلف بنا دیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملکہ کی ذہانت کا کیا حال ہے. کیا وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو پہچاننے کی طاقت صلاحیت نہیں رکھتے. فلما جاءت، پھر جب وہ آئی، قیل اہکذا عرشک، کہا گیا کیا اسی طرح کا تیرا تخت ہے. قالت کأنہ ہو، اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار تھے. سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے. اگر اس طرح پوچھتے تو پھر تو اس نے فوراً کہہ دینا تھا کہ یہ میرا تخت ہے یا میرا تخت نہیں ہے. لیکن آپ نے پوچھا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے، تو اسے ذرا غور کا اور فکر کا موقع ملا، اور اس نے کچھ سوچنے کے بعد یہ کہا. اس نے بھی محتاط الفاظ استعمال کیے، کہا کأنہ ہو، یہ ایسا لگتا ہے کہ میرے تخت جیسا ہی ہے. گویا کہ اس نے دبے لفظوں میں یہ اعتراف کیا کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے. اب ملکہ پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ہیبت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. ایک تو وہ جس طریقے سے خط پہنچا، دوسری وہ بات کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحائف واپس کیے، اور تیسری یہ بات کہ جس طریقے سے 1500 میل کے فاصلے سے فلک جھپکتے میں یہ تخت سبا سے، ملک یمن سے فلسطین پہنچا، بیت المقدس میں، یروشلم کے علاقے میں پہنچا جہاں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا پایہ تخت تھا. تو وہ بہت مبہوت ہوئی اور بہت متاثر ہوئی اور کہنے لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں آپ کی شان و شوکت اور آپ کی قوت اور آپ کے اختیارات کا علم پہلے ہی ہو چکا ہے.
اور ہم تو وہاں سے چلتے وقت ہی اس بات کا ارادہ کر کے چلے ہیں کہ ہم نے فرما بردار ہو کر جانا ہے اور مسلمان ہو کر جانا ہے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک دیا اسے اس چیز نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر۔ انہا کانت من قوم کافرین، بلا شبہ وہ کافروں کی قوم میں سے تھی۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، اگر ما کو موصولہ بنایا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس سورج کی پوجا وہ کرتی تھی اس نے اس کو اللہ کے سیدھے راستے سے روک رکھا تھا۔ انہا کانت من قوم کافرین، چونکہ وہ ایک کافروں کی قوم میں پیدا ہوئی، انہی میں پلی بڑی اور انہی کے رسم و رواج کے مطابق شرک اور کفر میں مبتلا رہی۔ لیکن جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اسے معلوم ہو گیا کہ اب تک وہ جو کچھ کرتی رہی ہے وہ سب غلط تھا۔ قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته، تو جب ملکہ نے اس کو دیکھا، حسبته لجة، اسے گہرا پانی خیال کیا، وکشفت عن ساقیها، اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا دیا۔ قال انه صرح ممرد، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایک محل ہے جڑا ہوا، من قواریر، شیشوں سے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، کہنے لگی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور میں مسلمان ہو گئی ہوں سلیمان کے ساتھ۔ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے ایک اور اہتمام کیا کہ اس پر یہ بات ثابت کی کہ تم جو کچھ سوچتی ہو وہ دھوکہ ہے اور حقیقت اس کے برعکس ہے۔ فرمایا اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ وہ محل شیشوں کا تھا اور ان شیشوں پر پالش کی ہوئی تھی، اور ان پر جب روشنی منعکس ہو کر فرش پر پڑتی تو ایسا لگتا کہ جیسے پانی کی لہریں ہیں جو فرش پر نظر آ رہی ہیں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے پانی کا ایک حوض بنوایا اور اس کے اوپر شیشے کی چھت ڈال دی اور ملکہ سے کہا کہ اس حوض سے گزر کر آپ کو میرے دربار میں آنا ہے۔ تو ملکہ نے یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے تو اپنی دونوں پنڈلیاں ان سے کپڑا اٹھایا تاکہ میں پانی سے گزر کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچوں۔ اس وقت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو ایک ایسا محل ہے
جو شیشوں سے جڑا ہوا ہے. سرہن محل کو بھی کہتے ہیں اور صحن کو بھی کہتے ہیں. جیسے کہ فرعون نے کہا تھا کہ یا حامان ابن لی سرہن لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اے حامان میرے لیے ایک محل بنواؤ، اونچا محل، اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو ڈھونڈنا چاہتا. تو فرمایا کہ یہ ایک ایسا محل ہے جو شیشوں سے جڑا گیا ہے، اور یہ پانی نہیں بلکہ آپ کو غلطی لگی ہے، یہ شیشے کا فرش ہے جسے آپ پانی کی لہریں سمجھ رہی ہیں. قالت رب انی ظلمت نفسی، اس نے کہا اے میرے رب میں مان گئی کہ اب تک میں جو کچھ کرتی رہی ہوں، جیسے میں سورج کی چمک سے دھوکہ کھا کر اس کو خدا سمجھتی رہی، ویسے ہی آج میں شیشے کی چمک سے دھوکہ کھا کر اس کو پانی سمجھنے لگ گئی. لیکن وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی میری غلطی ہے، اور میں اقرار کرتی ہوں کہ میں غلطی پر تھی، اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور میں ان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں. یہاں یہودی روایات میں اور یہودیوں کی کتاب عہد عتیق میں بہت سی فضول اور بے سروپا باتیں لکھی گئی ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے ساتھ زنا کیا اور وہ مشرک عورتوں کے عشق میں مبتلا تھے، اور اس میں سے بخت نصر پیدا ہوا جس نے بعد میں بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی. لیکن یہ سب بکواسیات ہیں. قرآن مجید کا بیان سب سے صاف ستھرا اور بہترین ہے، جس میں وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایسی تصویر پیش کرتا ہے کہ وہ قدم قدم پر اللہ کے سامنے جھکنے والے اور بات بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے اور ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے، اور اللہ کے نبی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. ترجمہ ایک بار. قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کے تخت کو بے پہچان کر دو. ننظر اتہتدی، ہم دیکھیں گے کیا وہ پہچان پاتی ہے. ہم تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو پہچان نہیں سکتے. فلما جاءت، پھر جب وہ آئی، قیل اہٰذا عرشک، کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے. قالت کأنہ ہو، کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مسلمان تھے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اسے روک رکھا تھا اس چیز نے جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی. انہا کانت من قوم کافرین، بلا شبہ وہ کافروں کی قوم میں سے تھی. قیل لہا ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأتہ، تو
جب ملکہ نے اسے دیکھا حسبتہ لجتاً اسے گہرا پانی خیال کیا وکشفت عن ساقیہا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا قال انہ سرح ممرد فرمایا یہ تو ایک محل ہے جڑا ہوا من قواریر شیشوں سے قالت رب انی ظلمت نفسی کہنے لگی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا واسلمت مع سلیمان اور میں سلیمان کے ساتھ اسلام لے آئی ہوں للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ